تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك أو بين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواہ مسلم. حاضرین جمعہ، مسلسل صلاۃ جس کو ہم اپنی زبان میں نماز کے نام سے جانتے ہیں، اسی پر گفتگو ہو رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے کے اندر آپ کو وہ لمبی حدیث جو اسراء اور معراج والی تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں سے اللہ رب العالمین کے پاس گئے 7ویں آسمان پر، اور وہاں سے عظیم تحفہ اللہ رب العالمین نے دیا جس کے بارے میں پوری تفصیل بتلائی گئی تھی۔ آج کے اس مختصر خطبے کے اندر نماز کی کیا اہمیت ہے، نماز آدمی پڑھے تو اس کا کیا اجر و ثواب ہے، آئندہ خطبے کے اندر۔ لیکن آج کے خطبے میں کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کے بارے میں کیا وعید ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ سنیں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین جو بھی کلام اللہ کی کتاب سے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے آپ کو سنایا جاتا ہے، سب کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بندے اور اللہ رب العالمین کے درمیان جو صلہ ہے، جو تعلق ہے، وہ بڑا ہی گہرا ہے، اور جب یہ صلہ اور یہ تعلق انسان توڑ دیتا ہے تو پھر وہ شیطان کے بہکاوے میں چلے آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے کانوں کے اندر مؤذن ہر ٹائم یعنی 5 وقت جو اوقات صلوات ہیں یا اوقات صلاۃ ہیں، جب اذان دیتا ہے اور کہتا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، آپ سنتے ہیں آپ کو بلایا جاتا ہے مسجد آنے کے لیے، اللہ کے گھر میں آنے کے لیے، جس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کا گھر یعنی وہ بیت اللہ تو نہیں مراد ہے، جتنے بھی مساجد ہیں اس کو ہم بیت اللہ کہہ سکتے ہیں۔ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ ایک مؤذن اللہ رب العالمین کی جانب اللہ کے حضور، اللہ کے گھر میں حاضر ہونے کے لیے دعوت دیتا ہے اور بلاتا ہے اور کہتا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ۔ ہم سن لیں اور پھر اپنے راستے پر اور اپنے عمل میں، اپنے شغل میں، اپنے کام میں مشغول رہیں، کوئی چیز نہیں ہے۔ کیا مؤذن کہہ رہا ہے، کہاں سے آواز آ رہی ہے، ندا دینے والا کون ہے، کہاں پر حاضر ہونا ہے، کس لیے حاضر ہو رہا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ حقیقت ہے، واقع ہے ایسا۔ لیکن آپ جان لیجئے کہ یہ تعلق جو 5 وقت انسان اللہ رب العالمین سے دعا مانگتا ہے، اور 5 وقت ہی نہیں بلکہ ہر رکعت کے اندر کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط مستقیم کون سا ہے، سیدھا راستہ کون سا ہے؟ یہی ہے نماز، یہی ہے روزہ، یہی ہے نبیوں کا راستہ، یہی رسولوں کا راستہ، یہی ہے صدیقین کا راستہ، یہی ہے شہداء کا راستہ، یہی ہے صراط مستقیم کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر جو سیدھا راستہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ سیدھے راستے کو اختیار کرو، سیدھا راستہ، اور اس میں سے سب سے اہم چیز شہادتین کے بعد تو صلاۃ ہی ہے۔ خطبۃ الحاجہ کے بعد میں نے قرآن مجید کی 2 آیتیں 2 مقام سے پڑھی ہیں۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو،
یہ دیکھیے اللہ رب العالمین خطاب غیر مومن سے نہیں کر رہا ہے، جو کلمہ گو ہیں، جنہوں نے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا ہے، ان سے رب العالمین کہتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم صبر کے ذریعہ، صلاۃ کے ذریعہ اللہ سے مدد طلب کرو۔ اور اگر ہم نے نماز چھوڑ دی تو ہم نے مدد نہیں طلب کیا، ہم نے اللہ سے استعانہ نہیں طلب کیا، اللہ سے ہم نے مدد نہیں مانگی، ہم نے نماز نہیں پڑھی۔ اور دوسری جگہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ صریح آیت ہے قرآن مجید کی کہ اگر وہ نماز پڑھیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، توبہ کر لیں، نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ کو ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تب تو تمہارے بھائی ہیں۔ نماز اگر پڑھ رہے ہیں تب تو تمہارے بھائی ہیں، اور نماز اگر نہیں پڑھ رہے ہیں تب تمہارے بھائی نہیں ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا کلام اللہ کا کلام ہے، میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تب تو تمہارے دینی بھائی ہیں، ورنہ نہیں۔ آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2-3 حدیث سن لیں، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے کیا کہا ہے ایسے لوگوں کے تعلق سے جو لوگ نماز کو نہیں پڑھتے ہیں۔ عجیب بات ہے، یہ مناجات، یہ سرگوشی کرنے کا موقع جب اللہ رب العالمین سے آپ کو ملتا ہے 5 وقت، اور اس میں نہ جانے کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں، اس لیے کہ بندہ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اپنی زبان سے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یہی ہے نا، الحمدللہ رب العالمین سے گویا سرگوشی کر رہا ہے۔ کیونکہ رب العالمین اس کا جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو رب العالمین فوراً کہتے ہیں بلا تاخیر کے کہتے ہیں کہ اثنى علی عبدی۔ یہ کبھی دوسرے خطبے میں بات آئے گی، اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ، لیکن بیان کرنا جو یہاں مقصود ہے کہ آدمی جب اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو گویا نماز پڑھنے کے لیے اور یہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو رب العالمین سے سرگوشی کرتا ہے، اور جو نماز کو نہیں پڑھتا وہ سرگوشی نہیں کرتا ہے، اس کو موقع نصیب نہیں ہوا، اس کو موقع نہیں ملا، اللہ کی جانب سے ہدایت نہیں ملی، اللہ کی جانب سے اس کو توفیق نہیں ملی۔ آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے، راوی حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ جان لیں کہ جو حدیثیں میں پیش کر رہا ہوں یا تو بخاری مسلم کی ہوں گی یا تو ابو داؤد نسائی ترمذی، یعنی صحیح حدیثوں کو میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ صحیح حدیث کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرمان کو آپ تک پہنچا دوں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کیا بیان فرمایا؟ بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، رواہ مسلم۔ یہ بہت سخت وعید ہے ایسے بے نمازیوں کے لیے جو نماز کو نہیں پڑھتے ہیں۔ اذان ہوتی ہے، کمرے میں بیٹھ رہے ہیں، موبائل لے کر کے بات کر رہے ہیں، کام میں مشغول ہیں، اللہ کے لیے اللہ نے اس دھرتی کے اوپر، اس روئے زمین پر تم کو جو پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مقصد ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی پرستش کی جائے، اللہ کی پوجا کی جائے، لیکن ہم بندے ایسے ہیں کہ اللہ سے منہ موڑتے ہیں۔ اذان ہوتی ہے، ندا ہوتی ہے، مسجد کے اندر آؤ، ہم مشغول رہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، نماز یہ ایسی چیز ہے جو آدمی اور شرک یا کفر کے درمیان جو فرق پیدا کرنے والی ہے، کیا ہے؟ ترک الصلاۃ، نماز کو نہ پڑھنا۔ یعنی ایک آدمی جو نماز کو نہیں پڑھتا ہے، اس حدیث کی روشنی میں وہ دائرے اسلام سے خارج ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ وہ آدمی جو نماز تارک صلاۃ ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ آپ ایک دوسری حدیث سنیں، بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، امام ترمذی نے اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے، الاحد الذی بیننا و بینہم
العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، ہمارے اور کیا نام ہے ان کے درمیان، یعنی کفر جو کافرین ہیں اور جو مشرکین ہیں ان کے درمیان جو عہد ہے وہ کیا ہے؟ الصلاۃ ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں ایک دوسری روایت کو سنیے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم میں سے نماز سے کوئی آدمی پیچھے نہیں ہوتا تھا، یا تو وہ آدمی جو منافق ہوتا، جو منافق ہو وہ نماز سے پیچھے ہو جاتا تھا، اور اگر کوئی نماز سے پیچھے ہو گیا یا نماز میں نہیں آتا تو ہم سمجھتے تھے کہ وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام اپنے دور کی بات کہہ رہے ہیں، یعنی گویا کہ صحابہ کرام کی زندگی میں یا ان کے زمانے میں نماز کوئی آدمی نہیں چھوڑتا تھا، اس لیے کہ نماز ایک ایسی اہم چیز ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ، سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ صلاۃ ہی کا ہوگا۔ آپ جتنے بھی صلہ رحمی کر لیں، کتنے بھی عمرہ کر لیں، کتنے بھی حج کر لیں، کتنے بھی خدمات دین کی کر لیں، لیکن آپ کے رجسٹر سے، آپ کے دفتر سے، آپ کے نامہ اعمال سے اگر صلاۃ، یہ نماز آپ نے نہیں پڑھی ہے تو پھر آپ کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ یہ وعید ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ کو سنائے جا رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیے اس اہمیت، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عزیز اور دوستوں وقت چونکہ کم ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آدمی کے وفات کا وقت آتا ہے تو جو اہم باتیں ہوتی ہیں اسی کو لوگوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے قریب جو ہوتے ہیں ان سے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکرات الموت، یعنی موت کی جو مصیبتیں اور بیماری اور جو تکلیف جس کو سکرات الموت کہا جاتا ہے آپ کے اوپر طاری ہے، لیکن ایسے وقت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی خیر خواہی کے لیے اور اس نماز کی اہمیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ آخری وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال ہیں، ایسی تکلیف میں ہیں کہ موت کا وقت ہے۔ ایسے موقع پر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ الصلاۃ الصلاۃ، صلاۃ کو، نماز کو واجب پکڑو، نماز کو نہیں چھوڑنا۔ ایسی حالت میں جب آپ کا آخری وقت ہے، ایسے وقت میں بھی آپ اپنی قوم کو، آپ اس امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ نماز کو نہیں چھوڑنا، اور جو تمہارے ماتحت کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ اچھائی کرنا، ان کے ساتھ بھلائی کرنا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، کتنے تان لگے، آپ کے اوپر حملہ کیا گیا نماز کی حالت میں۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ کیا میں نے نماز پڑھ لی ہے؟ یعنی صحابہ کرام کی زندگی میں نماز کی اہمیت وہ ہوا کرتی تھی کہ ساری چیزیں فیل، کوئی چیز نہیں نماز کے علاوہ، اس لیے کہ یہی وہ چیز ہے، یہی وہ تعلق ہے صلاۃ کا جو بندے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے۔ جب آدمی اس کو توڑ دیتا ہے پھر وہ شیطان کے راستے پر چلنے لگتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ رب العالمین ہم سب کو صلاۃ یعنی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین میں دعا کر رہا ہوں کہ ابھی تک جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، سستیاں ہوئی ہیں، رب العالمین تو اس کو معاف فرمائے۔ رب العالمین تو ہمیں توفیق دے نماز پڑھنے کی، صلاۃ ادا کرنے کی۔ رب العالمین جب ہم یہ ندا سنیں، آواز سنیں حی علی الصلاۃ، تو ہم مسجد کو آئیں، ہمیں توفیق دے رب العالمین، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ رب العالمین ہم گنہگار بندے ہیں، تجھ ہی سے مانگ رہے ہیں، تجھ ہی سے طلب کر رہے ہیں، رب العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں مسجد میں حاضری کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہماری اصلاح فرما دے۔ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں تو ان کو شفائے عاجل و کامل عطا فرمائے۔ رب العالمین تو ہم سب کے والدین کے اوپر رحم فرمائے۔ رب العالمین جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے،
صورتحال بہت بری ہے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین ان کے اوپر رحم فرمائے، رب العالمین ان کے اوپر رحم فرمائے، رب العالمین تو ان کی مدد فرمائے، رب العالمین جو دشمنان اسلام ہیں ان کو نیست و نابود کر دے، رب العالمین ان کو شکست دے دے، ان کو تباہ کر دے، رب العالمین مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، رب العالمین اس دولہ کی حفاظت فرمائے، رب العالمین حرمین کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔